کی شدت جلا نہیں سکتی، ہر ایک لفظ ہے محفوظ اس کا سینوں میں کہ اس کتاب کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ آج قرآن کی توہین جگہ جگہ پر کیا جا رہا ہے، مگر نہ ہارا ہے عشق، نہ دنیا تھکی ہے، دیا جل رہا ہے، ہوا چل رہی ہے۔ کہیں قرآن کے ورق کو پھاڑ کر قرآن کی توہین کی گئی، کہیں قرآن پر شراب کو اڑیل کر قرآن کی توہین کی گئی، کہیں قرآن کو جلا کر قرآن کی توہین کی گئی، کہیں ماڈل کے پیٹھ پر ننگی اور ناپاک جسم پر قرآن کو لکھ کر کے قرآن کی توہین کی گئی۔ مگر یاد کر لو، قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری میرے پروردگار نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے۔ عالم پناہ اور نہ سلطان جائیں گے، جنت میں فقط صاحب ایمان جائیں گے۔ اس راستے پہ پھول بچھاتی ہے رحمتیں، جس راستے سے حافظ قرآن جائیں گے۔ اے مسلمانوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو تالی قرآن بناؤ، قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا کرو۔ میں مخاطب ہونا چاہوں گا نئی نسل کے ماڈرن نوجوانوں سے، اے میرے ملت کے شہزادوں، یاد کر لو، تم دن بھر میں 10 مرتبہ فیس بک کھولا کرتے ہو، ایک مرتبہ قرآن کھول کر کے دیکھ لو، تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا، تمہاری زندگی کو نور علی نور کر دیا جائے گا۔ اے قرآن سے دوریاں اختیار کرنے والوں، یہی تلاوت تمہارے قبر میں روشنی بن جائے گی، یہی قرآن کے پارے تمہارے قبر میں روشنی بن جائیں گے۔ اس لیے خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے گھر کے ہر فرد کو قرآن پڑھاؤ۔ حضرات آؤ ذرا عظمت قرآن کو میں بتانا چلو، قرآن کی عظمت پر قربان جاؤ۔ یہ قرآن خود شاہد عدل ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ جل جاتا، پہاڑ سرما بن جاتا۔ بہت مطلب کی گفتگو کر رہا ہوں، اے میرے ملت کے لوگوں ذرا سننے کی کوشش کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ جل جاتا۔ پہاڑ ایک طاقتور چیز ہے جو طوفان سے بھی ٹکراتا ہے، آتش جوالا سے بھی ٹکراتا ہے، جوالا مکھی کو بھی پالتا ہے، طوفان کے تپیڑوں سے بھی ٹکراتا ہے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا پہاڑ جل جاتا۔ مگر آؤ ذرا تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھو اور میرے آقا کی رحمت للعالمین پہ قربان جاؤ۔ قرآن کہتا ہے اگر پہاڑ پر قرآن اترتا تو پہاڑ جل جاتا۔ ہیبت قرآن کے سامنے پہاڑ کا کلیجہ پانی پانی ہے۔ مگر آؤ وہی قرآن آج ہمارے گھر کا 8 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، 10 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، 12 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، 15 سال کا بچہ حافظ قرآن بن رہا ہے۔ نہ تو زبان جل رہی ہے، نہ تو سینہ جل رہا ہے، نہ تو دماغ جل رہا ہے، نہ تو کپڑا جل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ جل جاتا، مگر ہمارے گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے، نہ تو زبان جل رہی ہے، نہ سینہ پھٹ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ قرآن جلالی بھی ہے، قرآن جمالی بھی ہے۔ جلالی شان کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے میں لے لیا، جمالی شان کو امت کے حوالے کر دیا۔ پتہ کیا چلا ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب آؤ ذرا قرآن کی تاریخ کو پڑھو، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ میرے نبی کے ظاہری حیات میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، قرآن مصحف کی شکل میں نہیں تھا، قرآن ایک بک کی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ قرآن اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ اونٹ کے چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ ماربل کے سلوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ کھجور کے اس پتوں پہ لکھا ہوا تھا۔ قرآن کہاں تھا؟ حافظوں کے سینے میں تھا۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ قرآن کو کتاب کی شکل کب دیا گیا؟ ایک خلیفہ، اول خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
جن کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی تھی، اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں۔ ایک قذاب پیدا ہوا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس کو مسیلمہ قذاب کہتے ہیں۔ اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کیا، جس فوج کے کمانڈر کا نام حضرت خالد ابن ولید ہے، جنہیں سیف اللہ کہا گیا۔ آپ نے بھیجا، جنگ لڑی گئی، جنگ جیتی گئی، فتح مبین نے اتر کر مسلمانوں کا خیر مقدم کیا، مگر اے مسلمانوں 700 حافظ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے یا 70 حافظ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر جب حضرت عمر بن خطاب تک پہنچتی ہے تو آپ بے قرار ہو کر حضرت صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے سرکار اگر یوں ہی حافظ قرآن قتل ہوتے رہے تو ہم انسانوں کے لیے قرآن کی حفاظت میں دشواری پیدا ہو جائے گی، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے قرآن کو اکٹھا کر دیا جائے، قرآن کو لکھ دیا جائے، قرآن کو ایک جا کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے عمر وہ کام بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں جس کے لیے نہ تو قرآن کی کوئی آیت ہے اور نہ ہی میرے آقا کی کوئی حدیث ہے۔ تب حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا امیر المومنین اگر کرنے کے لیے کہیں حکم نہیں ہے تو کہیں منع بھی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے قرآن کو اکٹھا کیا جائے۔ یہ سن کر حضرت صدیق اکبر نے کہا اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے تو صدیق کے سینے کو روشن کر دیا۔ اے مسلمانوں پھر ان رائٹروں کو بلایا گیا، ان کاتبوں کو بلایا گیا، ان لکھنے والوں کو بلایا گیا جو قرآن لکھا کرتے تھے۔ قرآن جب میرے نبی پر نازل ہوتا تھا نبی تلاوت فرماتے تھے، رائٹر لکھا کرتے تھے، کاتبین وحی لکھا کرتے تھے، پھر قرآن کو کتاب کی شکل دے دی جا رہی ہے۔ آؤ ذرا قرآن کی عظمت کو، قرآن کے اکٹھا کرنے کا پس منظر ذرا آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ اب آؤ ذرا قرآن کے معجزے کو دیکھو۔ ایک گنہگار انسان تھا، پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر ہر نماز فجر کے بعد وضو والے ہاتھ سے قرآن اٹھاتا، کھولتا اور ورق پر انگلیاں پھیر کر کہتا تھا اے قرآن مجھے نہیں خبر کیا لکھا ہوا ہے، مگر جو لکھا ہوا ہے حق لکھا ہوا ہے، سچ لکھا ہوا ہے۔ اے قرآن ہم تیرے ایک ایک پارے پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک زیر پر ایمان لاتے ہیں، ایک ایک نقطے پر ایمان لاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ مسلمان جب انتقال کیا گاؤں والوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھا کر جیسے ہی لے جا کر اسے قبر کے مٹی کے نیچے دفن کیا، اللہ نے اس کی قبر میں مشک و عنبر کی خوشبو پیدا کر دیا۔ اے مسلمانوں قرآن سے محبت کرو اور ہر گھر میں قرآن پڑھا جائے۔ یاد کر لو سب سے پہلے آج میں بتانا چاہوں گا اسلام کو ختم کرنے کی جب بھی جسارت کی گئی ہے تو سب سے پہلے مدرسوں کو ختم کیا گیا ہے۔ جب مدرسے ختم ہوں گے تو علماء ختم ہوں گے تو تباہ و بربادی کے دہانے پہ تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو قاری قرآن بناؤ۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا پڑھاؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ کسی کا محتاج نہ ہو، تمہاری قبر پہ جا کر کے قل ہو اللہ شریف پڑھ کر تمہاری روح کو اصال ثواب کر دے۔ اگر مطلب کی گفتگو ہو رہی ہے اور سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بھی ذرا بولیے سبحان اللہ۔ ہم الٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اگر طوفان میں کشتی ہو تو بن سکتی ہے تدبیریں، اگر کشتی میں طوفان ہو تو کیا الزام طوفان کا۔ مسلمانوں ذرا عقیدت سے بولو سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، رحمت عالم کانفرنس، رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عظمت قرآن یہ رحمت عالم کانفرنس ہے اور حافظ قرآن کی دستار بندی ہو رہی ہے۔
इंशाअल्लाह उस टॉपिक पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा, मगर मैं लिहाज रखूंगा डोज उतना ही दिया जाए जो हाजमे को दुरुस्त कर दे। हम आप पर मुसल्लत होने वाले नहीं। 2 बजे करीब सहरी का वक्त हो जाया किया करता है। आप घबराएं नहीं, जितनी देर बैठेंगे इंशाअल्लाह पढ़ी लिखी गुफ्तगू की जाएगी, मतलब की गुफ्तगू की जाएगी। ओ नौजवानों, क्यों चाँद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। जिब्रील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुम सा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में। है मुसलमानों, इल्म दीन सीखना है तो कभी गूगल से ना सीखना। इल्म दीन हासिल करना तो आलिम रब्बानी से हासिल करना, कारी कुरान से हासिल करना, मुफ्ती से हासिल करना। इसलिए कि गूगल झूठा है, मुफ्ती सच्चा हुआ करता है, आलिम सच्चा हुआ करता है। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हजरात, आने वाले का खैर मकदम किया जाए, जरा जोरिए सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, मैंने बड़ी मोहब्बत से आपको इकट्ठा किया है। फिर मैं मुखातब करूंगा, ये बिखरी हुई मोतियां जरा करीब आ जाए। इंसान दूर होता है तो उतना करीबी नहीं माना जाता है, और जरा करीब आकर बोलिए सुभान अल्लाह। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तो मैं अज़मत कुरान पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अपने बच्चों को कम से कम इतनी आयतें तो पढ़ा दो कि मरने के बाद वो किसी का मोहताज ना हो। तुम्हारी कब्र पे जाकर कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे। ऐ मुसलमानों, इस्लाम कभी नहीं मना करता तुम इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, अपने बच्चों को हिंदी मत पढ़ाओ, राष्ट्रीय भाषा मत पढ़ाओ। कभी इस्लाम इस बात की को मना नहीं करता, पढ़ाओ, मगर सबसे पहले इल्म दीन सिखाओ। जिस दीन को, जिस इल्म को कंपलसरी किया गया है वो इल्म दीन है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, स्कॉलर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंटिस्ट बनाओ। ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाए और इल्म दीन हासिल करके साइंटिस्ट बनेगा, जब वो चांद पर जाएगा तो वहां से पत्थर उठा करके नहीं लाएगा, बल्कि चांद में मेरे नबी के मुकद्दस उंगली का निशान देख करके आएगा। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, बेटों को भी कुरान पढ़ाओ, बेटियों को भी कुरान पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो। अगर नहीं पढ़े लिखे हो तो कुरान की जियारत करो, अल्लाह तुम्हें सवाब अता करेगा। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहां तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। बात कुरान की आ गई है। मुसलमानों, अब आओ जरा कुरान का मौजज़ा मैं बताता चलो। माज़अल्लाह, कुरान की आयतों को निकालने की नापाक जसारत की जा रही थी, कुरान को माज़अल्लाह मिटाने की नापाक कोशिश की जा रही थी, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाकया अमेरिका का है, अमेरिका के हॉस्पिटल का वाकया है। ये वो अमेरिका है जो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है, अपनी तहजीब पे नाज करता है। जिसके औरतों के पास पहनने को ठीक से कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे नाज करता है। पूरी दुनिया में बेहयाई अगर फैलाया है तो इसी मुल्क ने फैलाया है। उसी अमेरिका के हॉस्पिटल का वाकया है। 2 औरतों को एडमिट किया गया। कब एडमिट किया गया? दोनों औरतें हमल से हैं, उनके बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो चुका है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। डिलीवरी का वक्त बिल्कुल करीब है। अंग्रेजों ने या तो बिजली को काट दिया या इत्तेफाक से बिजली फेल हो गई, अंधेरा फैल गया। हजरात, जब अंधेरा फैला तो दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से लड़का पैदा हुआ, एक औरत के जिस्म से लड़की पैदा हुई। अंग्रेजों ने बच्चों को बदल दिया या आपस में भूल से तब्दील हो गए। जब उजाला फैला तो दोनों औरतों का मुतालबा था, मैंने बेटा पैदा किया है, मुझे बेटा दिया जाए। मामला पेचीदा हो गया। उन्हें डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर थे जो औलादे गौसे आजम में से थे, जिनका नाम सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। वो हमेशा यहूदियों से कहा करते थे, ऐ यहूदियों सुनो, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का
ججمنٹ موجود ہے، ہر مقدمے کا فیصلہ موجود ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آج یہودیوں نے مسکرا کر کہا اب ذرا ڈاکٹر عبد الرحمان کو بلاؤ اور کہو اپنے قرآن سے پوچھ کر کے بتاؤ کہ بیٹا کس عورت کے جسم سے پیدا ہوا اور بیٹی کس عورت نے پیدا کیا۔ حضرات یہودیوں نے بڑا خطرناک پلان بنایا تھا۔ ان لوگوں نے کہا ہم ڈی این اے ٹیسٹ نہ کریں گے، سونوگرافی کا سہارا نہ لیں گے، اور بھی کسی ایجاد کا سہارا نہ لیں گے۔ عبد الرحمان کہتا ہے اس کے قرآن میں ہر سوال کا جواب موجود ہے، تو اب وہی بتائے گا کہ بیٹا کس عورت نے پیدا کیا، بیٹی کس عورت نے پیدا کیا۔ اگر آج کی طرح ذاکر نائک جیسا کتا ہوتا تو کہہ دیتا ہمیں عالموں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مگر وہ تو اولاد غوث اعظم میں سے ہے۔ انہوں نے کہا جواب ملے گا، مگر جواب عالم ربانی دے گا۔ ٹیلی فون کے ذریعے مصر کی طرف رجوع کیا، جامع ازہر کے مفتی کو کال کیا اور کہا حضور آج یہودیوں نے قرآن کو ٹارگٹ بنایا ہے، قرآن پر حملہ کیا ہے، لہٰذا کوئی ایسا جواب دے دو جس سے عظمت قرآن بھی اجاگر ہو جائے اور ہماری عزت و آبرو کا تماشا نہ بننے پائے۔ عالم ربانی نے کہا سید صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ایک آیت ہے جس سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ وہ آیت ہے جسے آیت ترکہ کہا جاتا ہے، یعنی مرنے والے کی پراپرٹی جب بٹے گی تو قرآن کا فیصلہ ہے بیٹے کو 2 حصہ دیا جائے گا، بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، مگر یہی پر قرآن کے فیصلے کے مطابق سن لو، جہاں جہاں بیٹے کا حق ہے وہیں وہیں بیٹی کا حق ہے۔ کھیت میں بیٹے کا حق ہے، کھیت میں بیٹی کا حق ہے، دکان میں بیٹے کا حق ہے، دکان میں بیٹی کا حق ہے، بنگلوں میں بیٹے کا حق ہے، بنگلوں میں بیٹی کا حق ہے، بینک بیلنس میں بیٹے کا حق ہے، بینک بیلنس میں بیٹی کا حق ہے، زیورات میں بیٹے کا حق ہے، زیورات میں بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ فرق کتنا ہے؟ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، کل قیامت کے دن آپ کی بہن کھڑی ہو گئی، کل قیامت کے دن آپ کی بیٹی کھڑی ہو گئی، تو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تمہارا یہ کہنا ہم نے بیٹی کی شادی کر دی یہ کافی نہ ہوگا، شادی تو تم نے بیٹے کی بھی کی ہے۔ لہذا قرآن کا فیصلہ ہے جہاں جہاں بیٹے کا حق ہے وہیں وہیں بیٹی کا حق ہے۔ عالم ربانی نے کہا جب اللہ نے مردوں کی پوزیشن کو ڈبل رکھا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے جس عورت کے جسم سے بیٹا پیدا ہوا ہے اللہ نے اس عورت کے دودھ میں بھی ڈبل پاور رکھا ہوگا۔ تو ایک کام کرو، دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکال لو اور لیبارٹری کے حوالے کر دو اور رپورٹ کا انتظار کرو۔ جس کے دودھ میں پروٹین کا مادہ ڈبل ہو، ہیادین کا مادہ ڈبل ہو، وٹامن کا مادہ ڈبل ہو، لامین کا مادہ ڈبل ہو، اس کو بیٹا دے دیا جائے۔ جس میں سنگل ہو اس کو بیٹی دے دی جائے۔ یہ فیصلہ جب عبد الرحمان لائے یہودی مسکرانے لگے، اب تو ہم قرآن کا مذاق اڑائیں گے۔ ارے ظالم تو کیا مذاق اڑائے گا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ادا کرے وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جلدی جلدی دونوں عورتوں کے جسم سے دودھ نکالے گئے، لیبارٹری کے حوالے کیے گئے۔ ادھر سید عبد الرحمان اولاد غوث اعظم میں سے ہے، سجدے میں گر گئے، خدا سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ان کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے، قبولیت کا شرف ملتا ہے۔ جب رپورٹ پرنٹ ہو کر مشین سے باہر آتی ہے تو یہودیوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا دیکھا؟ ایک میں پروٹین ڈبل ہے، ہیادین ڈبل ہے، وٹامن ڈبل ہے، لامین ڈبل ہے، ایک میں سنگل ہی سنگل ہے۔ اے مسلمانوں، جس میں ڈبل تھا اس کو بیٹا دے دیا گیا، جس میں سنگل تھا اس کو بیٹی دے دی گئی۔ اس قرآن کے معجزے کو دیکھ کر 1000 یہودی مرد و عورتوں نے یہ کہہ کر کے کلمہ پڑھا تھا، اے عبد الرحمان میں نے مان لیا تیرا دین سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا اسلام سچا ہے، تیرا خدا سچا ہے، تیرے رسول سچے ہیں۔ اور کہا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اب تو ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔
नारे रिसालत मसल